دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان تحریک انصاف جو یہ نعرہ لگا کر میدان میں اتری کہ ایک نہیں دو پاکستان، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے، جو کہ ناانصافی اور اب دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور وہ ہوگا نیا پاکستان۔ اس سوچ نے عوام میں ان کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے منشور میں کئی محیر العقول ایجادات شامل تھیں، جیسے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، مگر ان کو فی الحال ایک طرف بھی کر لیں اور اسی ایک بات پر فوکس کریں تو پاکستان تحریک انصاف ایک نہیں دو پاکستان کے مقابلے میں اپنے نعرے دو نہیں ایک پاکستان نیا پاکستان پر کس حد تک پورا اتری ہے۔ 2018 کے سینٹ الیکشن کی ویڈیو جو خود پاکستان تحریک انصاف نے پھیلائی، جس میں پیسے لے کر بکنے والے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ وہ آج بھی سینٹ انتخابات میں حکومتی وزراء کے ساتھ پارٹی کرتے نظر آتے ہیں، مگر خان کسی کو NRO نہیں دے گا۔ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ پہلے اگر کسی بھی اور جماعت کا کوئی رکن پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا تو ببانگ دول یہ اعلان کیا جاتا کہ ایک اور وکٹ گر گئی، اور اگر آج وہی ارکان واپسی کا سوچتے ہیں تو کرپٹ ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ موجودہ سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے 16 منسٹرز بک گئے، اور بکنے والوں کو تو خان چھوڑتا ہی نہیں۔ ہاں، مگر ان سے اعتماد کا ووٹ لے کر انہیں معافی دی جا سکتی ہے تاکہ کرسی سلامت رہے، اور آج وہ ووٹ بھی مل گیا۔ وزیر اعظم زندہ باد۔ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ غریب و مجبور سرکاری ملازمین اور اساتذہ جو ہمارے سروں کے تاج ہونے چاہیے تھے، وہ سڑکوں پر مطالبات لے کر نکلے ہیں تو ان پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، اور آج تحریک انصاف کے چند کارکن پورے اسلام آباد میں دندناتے پھر رہے ہیں اور پولیس صرف تماشائی ہے، اور تو اور اپوزیشن کے ارکان پر حملہ بھی کر دیا، اور وہ بھی پارلیمنٹ لاجز کے باہر، مگر ان سب کو معاف ہے کیونکہ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ جمہوریت کا حسن ہی خفیہ ووٹنگ میں ہوتا ہے تاکہ ہر کوئی بغیر کسی دباؤ کے اپنا ووٹ کا حق ادا کر سکے۔ اگر اوپن ووٹنگ ہو تو کوئی بھی اپنی مرضی سے ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا، اور سینٹ کے لیے ووٹنگ تو پھر سرے سے ہی بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جس جماعت کے جتنے ارکان ہوں گے وہ اس کے ووٹ ہوں گے، اور اسی حساب سے فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اپوزیشن کے تمام کیسز پر جب نیب کوئی فیصلہ لیتا ہے تو پورے کروفر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز بھی ہم نے نہیں کیا، اور نیب کا چیئرمین بھی انہی کا لگایا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، مگر اپنے ہی پسندیدہ چیئرمین الیکشن کمیشن آج بہت برے لگے ہیں جب انہوں نے ڈسکا میں ری الیکشن کا فیصلہ کیا اور سینٹ میں ہار ہو گئی، مگر الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹنگ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔ ابھی تو چند ایک مثالیں دی ہیں دو نہیں ایک پاکستان کے حق میں۔ اگر اب بھی کسی کو یہ یقین نہیں آتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار دو نہیں ایک پاکستان یعنی نیا پاکستان بنا تو نہ آئے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس بات پر کہ واقعی پہلے کی طرح دو نہیں ایک ہی پاکستان ہے جو کہ نیا پاکستان ہے، اور وہ کسی غریب کا نہیں، کسی اپوزیشن والے کا نہیں، کسی استاد کا نہیں، کسی سرکاری ملازم کا نہیں، کسی کاشتکار کا نہیں، اور نہ ہی کسی عام آدمی کا پاکستان ہے، بلکہ وہ پاکستان صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر اس وزیر کا ہے جو اپنے حلقے میں اکیلا جانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ان امپورٹڈ مشیروں کا ہے جو کسی بھی وقت اپنا بوریا بستر لپیٹ کر اپنے رہائشی ملک جا سکتے ہیں۔ وہ ان ارکان کا ہے جو کسی اچھی پوزیشن کے انتظار میں، اور ان ٹائیگرز کا ہے جو صرف خان کی محبت میں ہلکان ہے اور صرف خان کو ہی اپنا مسیحا اور آخری امید تصور کیے جاتے ہیں۔ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان۔